أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. ہاں جی، تو ہم پڑھ رہے تھے تناقض کی 8 اقسام. اس کی وضاحت ہم نے سمجھ لی تھی کہ تناقض کسی بھی جملے میں پیدا تب ہوتا ہے 2 جملوں میں جب اس میں 8 وحدتیں موجود ہوں. لہذا اگر میں کہوں کہ کوا کالا ہے، اور پھر میں کہوں کہ نہیں کوا کالا نہیں ہے، تو ان 2 جملوں میں تناقض ہوگا کہ نہیں؟ کیسے ہوگا؟ پاکستان کا کوا کالا ہے اور یہ بعض علاقوں میں کوا سفید بھی ہوتا ہے. کبھی سفید کوے دیکھے ہیں؟ بس گوگل پہ لکھنا وائٹ کروز، ٹھیک ہے، تو آپ کو سفید کوے نظر آ جائے. ان کا کان چٹا ہی ہے، کان چٹے بھی ہوندے رہے. یعنی کہ جب تک جس چیز کی جس جگہ پہ جس وقت پہ جس شرط کے ساتھ نفی کی جا رہی ہے ویسے ہی اس کا اس بات ہوگا تو تناقض ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے علاقے میں کوا پایا جاتا ہے الغراب الابقع، سفید گردن والا کوا ہے نا، الغراب الابقع، اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. یقتلن فی الحل والحرم. یہ ذرا ادھر پہاڑی علاقوں کی طرف چلے جائیں نا تو ادھر کوا پورا ہی کالا ہے، اس کی گردن بھی کالی ہے، وہ غراب ابقع نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں. قتل کرنے کا حکم کس کو ہے؟ 5 فواسق میں الغراب الابقع. تو ہے وہ بھی کوا، یہ بھی کوا ہے، لیکن صفت بدل گئی نا، حکم بدل گیا. چلیں، کہتا ہے وَنَقِيضُ الْمُوجِبَةُ الْكُلِّيَّةِ إِنَّمَا هِيَ السَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةِ. موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزئیہ ہوتی ہے. كَقَوْلِنَا كُلُّ إِنسَانٍ حَيْوَانٌ وَبَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ. اگر ہم کہتے ہیں کہ سارے انسان حیوان ہیں اور کوئی دوسرا کہے کہ کچھ انسان حیوان نہیں ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ نقیض ہو جائے گی، تناقض ہوگا دونوں میں. وَنَقِيضُ السَّالِبَةِ الْكُلِّيَّةِ، اور جو سالبہ کلیہ ہے اس کی نقیض آئے گی انما ہی الموجبۃ الجزئیہ، موجبہ جزئیہ اس کی نقیض آئے گی. جیسے لا شیء من الانسان بحیوان، کوئی کہے کہ انسان میں سے کوئی بھی حیوان نہیں ہے، اور دوسرا کہے بعض الانسانی حیوان، بعض انسان جاندار ہیں، حیوان ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ نقیض. جو 2 جملے ایک دوسرے کے خلاف ہوں، الٹ ہوں، ان کو ایک دوسرے کی نقیض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جن 2 جملوں میں تناقض پایا جائے ان کو ایک دوسرے کی نقیض کہا جاتا ہے. کہتا ہے فالمحصورتان لا يتحقق التناقض بينهما الا بعد اختلافهما في الكمية. جو 2 کلیے محصورہ ہوں، کلیے جو 2 ہوں محصورہ، ان کے درمیان تناقض نہیں ہوتا، ان کے درمیان تناقض نہیں ہوتا الا بعد اختلافهما في الكمية. ہاں کمیت میں، کمیت کس کو کہتے ہیں؟ تعداد کو. چلو الکلیہ والجزئیہ ٹھیک ہے، ایک کلی ہے ایک جزئی. کمیت تعداد، کلی میں کل آ جائے گا، جزئی میں جز آ جائے گا. کیونکہ لأن الکلیتین قد تقذبان،
کبھی کبھی دونوں کلیے جھوٹے ہو سکتے ہیں، جس طرح کل انسان کاتب، اب ہر انسان تو کاتب نہیں ہوتا نا، لا شیء من الانسان بکاتب، اب ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بھی کاتب نہ ہو، ایک کلیہ ہو ایک جزئیہ ہو، پھر تناقض آئے گا۔ والجزئیتین قد تصدقان، کبھی کبھی دونوں جزئیے سچے ہوتے ہیں، جس طرح بعض الانسان کاتب بعض الانسان لیس بکاتب، دونوں ہی سچے ہیں۔ اب ایک کے سچا ہونے سے دوسرے کا جھوٹا ہونا لازم کب آئے گا؟ جب ایک کلیہ ہو دوسرا کمیت میں فرق آ جائے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں اضافت کا بیان نہیں ہوا، اضافت زید عمر کا باپ ہے، زید بکر کا باپ نہیں ہے، کوئی تناقض ہے؟ تناقض کب ہوگا؟ زید عمر کا باپ ہے، دوسرا کہے زید عمر کا باپ نہیں ہے، پھر تناقض ہوگا۔ اضافت اور نسبت بھی ایک ہی ہو۔ آگے ہے العکس۔ عکس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹا، الٹ کرنا۔ منطق کی اصطلاح میں عکس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی عکس بندی ہے نا، کیوں؟ الٹ کر دیتا ہے، دائیں کو بایاں بائیں کو دایاں بنا دیتا ہے، اس لیے اس کو عکس کہتے ہیں۔ آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ عکس کیوں ہے؟ کہ وہ دائیں کو بایاں اور بائیں کو دایاں کر دیتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں عکس نظر آ رہا ہے۔ چلیں، وَهُوَ أَن يُصَيِّرَ الْمَوْضُوعُ یا موضوع محمولاً، موضوع کو محمول بنا دیا جائے، والمحمول موضوعا، اور محمول بن جائے موضوع، یعنی مبتدا کو خبر اور خبر کو مبتدا، جملے کو الٹا کر دیا، موضوع کو محمول بنا دیا، محمول کو موضوع بنا دیا، مع بقاء الایجاب والسلب بحالہ، لیکن یہ الٹ پلٹ جو آپ نے کرنا ہے کام ایسے کرنا ہے کہ ایجاب اور سلب ویسے کا ویسے رہے۔ اگر جملہ موجبہ ہے پہلے تو پھر موجبہ ہی رہے، پہلے اگر قضیہ سالبہ ہے تو وہ سالبہ ہی رہے، والتصدیق والتکذیب بحالہ۔ اسی طرح اگر عکس سے پہلے، عکس مستوی سے پہلے قضیہ جھوٹا تھا تو بعد میں بھی جھوٹا رہے، پہلے اگر قضیہ سچا تھا تو بعد میں بھی سچا رہے۔ والموجبۃ الکلیۃ لا تنعکس کلیۃ، جو موجبہ کلیہ ہے یہ کلیہ منعکس نہیں ہوتا، کیوں؟ اذ یصدق قولنا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان یہ تو سچ ہے، ولا یصدق کل حیوان انسان، یہ سچ نہیں ہوگا، ہر حیوان تو انسان نہیں ہوتا نا۔ اب دیکھیں پہلے ہے انسان حیوان، تو انسان کیا ہے پہلے میں؟ موضوع، اور حیوان محمول ہے۔ عکس بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع بنائیں گے۔ اب اگر اس کا ہم کل کو کل ہی بنا دیں، کلیہ ہے نا، تو اس کا عکس بھی ہم کلیہ بنائیں، کل انسان حیوان کو الٹ کر کے کہیں کل حیوان انسان، تو کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کو سچا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جزئیہ بنانا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ جزئیہ، بل تنعکس جزئیۃً، اس کلیے کو ہم جزئیہ بنائیں گے تو پھر یہ صحیح منعکس ہوگا۔ لأننا اذا قلنا، جب ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان جاندار ہے، تو یصدق قولنا، ہمارا یہ قول سچا ہوگا، بعض الحیوان انسان، کہ بعض حیوان انسان ہوتے ہیں، بعض حیوان گدھے ہوتے ہیں، بعض حیوان گھوڑے ہوتے ہیں، بعض حیوان اونٹ ہوتے ہیں، مختلف قسمیں ہیں، تو یہ ہمارا قضیہ کیا ہو جائے گا؟ سچا، یعنی کہ موجبہ کلیہ کی جو
الٹ ہے اس کا عکس وہ کیا آئے گا؟ موجبہ جزئیہ، موجبہ جزئیہ. لأننا نجد الموضوع شيئا موصوفا بالإنسان والحيوان فيكون بعض الحيوان انسانا. کیونکہ جو موضوع ہے وہ ایک میں انسان ہے اور ایک میں کیا ہے؟ حیوان ہے، تو پھر بعض حیوان انسان ہوں گے. والموجبۃ الجزئیۃ ایضا تنعکس جزئیۃ، جو موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، پہلے تھا موجبہ کلیہ، اب ہے موجبہ جزئیہ، وہ بھی جزئیہ ہی اس کا الٹ آئے گا. جیسے بعض الحیوانی انسان، بعض الحیوانی انسان اور بعض الانسانی حیوان. سچی بات ہے، بعض حیوان انسان ہوتے ہیں اور بعض انسان حیوان ہیں. اب یہ تو نہیں کہا کہ باقی بعض حیوان نہیں ہیں، باقیوں کی نفی تو نہیں نہ کی ہم نے. تو لہذا یہ جزئیہ کا عکس بھی جزئیہ، موجبہ جزئیہ آئے گا. وَالسَّالِبَةُ الْكُلِّيَّةُ تَنْعَكِسُ صَالِبَةً كُلِّيَّةً، جو سالبہ کلیہ ہوگا اس کا الٹ کیا آئے گا؟ عکس سالبہ کلیہ ہی آئے گا. وَذَلِكَ بَيِّنٌ بِنَفْسِهِ، یہ تو اپنے آپ ہی واضح ہے بات. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا شیء من الانسان بحجر، کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے، اس کا الٹ کریں گے، حجر کو پہلے لے آئیں گے، انسان کو بعد میں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا شیء من الحجر بانسان، کوئی انسان پتھر نہیں ہے، کوئی پتھر انسان نہیں ہے. تو قضیہ سچے کا سچا رہ جائے گا. والسالبۃ الجزئیہ، اور جو قضیہ سالبہ جزئیہ ہوتا ہے، یعنی کہ قضیہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ ہوگا، یا کلیہ ہوگا یا جزئیہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں محصورات اربعہ، محصورات اربعہ. یہ قضیہ یا تو کلیہ ہوگا یا جزئیہ، اور ان میں سے ہر ایک یا سالبہ ہوگا یا موجبہ ہوگا. تو یہ جو وَالسَّالِبَةُ الْجُزْئِيَّةُ، جو سالبہ جزئیہ ہے، لا عکس لہا لزوباً، اس کا الٹ یقینی نہیں ہوتا، اس کا الٹ عکس یقینی نہیں ہوتا. فَإِنَّهُ يَصْدُقُ قَوْلُنَا بَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِإِنسَانٍ، بعض الحیوانی لیسا بِإِنسَانٍ، یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض الحیوانی لیسا بِإِنسَانٍ. اب اس کا الٹ اگر ہم کریں گے کہ بعض الانسانی لیسا بحیوان، تو یہ ہاں کبھی کبھی اس کا الٹ صحیح آ جاتا ہے. جیسے بعض چٹے، بعض سفید جاندار ہیں. اب سفید تو یہ دیوار بھی ہے نا، یہ جاندار تو نہیں نا. بعض سفید جاندار ہیں، اور اس کا الٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بعض جاندار سفید ہیں، بعض جاندار سفید ہیں. ٹھیک ہے، تو واقعی کچھ جاندار سفید ہوتے ہیں، کچھ جاندار گائے جیسے کالے بھی ہوتے ہیں. بھینس تو ہوتی کالی ہے یا بھوری ہوتی ہے. اچھا، اب ہم اس کا بنائیں سالبہ جزئیہ. ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ سالبہ جزئیہ کی. اب ہم کہیں کچھ سفید حیوان نہیں، کچھ سفید حیوان نہیں، اس کا الٹ کیا ہوگا؟ کچھ حیوان سفید نہیں. تو یہ اس کا عکس کبھی کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی کبھی درست نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کا عکس یقینی نہیں ہے. القیاس، آگے ہے قیاس. حجت، حجت یا دلیل، اس کی تین قسمیں ہیں: قیاس، استقراء اور تمثیل. قیاس، استقراء اور تمثیل. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ صرف قیاس کی بحث کر رہا ہے. تمثیل کہتے ہیں جس کو آپ اصول فقہ میں قیاس کہتے ہیں.
چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مختصر لیکن پتہ ہونا چاہیے۔ تمثیل کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اصول فقہ میں قیاس کہتے ہیں۔ اصول فقہ میں قیاس کیا ہوتا ہے؟ علت مشترکہ کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے کو الحاق اصل بفرع لعلت جامعۃ بینہما، اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں، مقیس، مقیس علیہ اور علت مشترکہ، اور نتیجے میں حکم پیدا ہوتا ہے۔ اور جو استقراء ہے یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ استقراء تام کیا ہے کہ تمام تر افراد کا مطالعہ کر کے فیصلہ کیا جائے، یہ ہے استقراء تام۔ اور استقراء ناقص کیا ہے کہ کچھ افراد پر تجربہ کر کے اور فیصلہ کر دیا جائے۔ اب جیسے سانپ جتنے بھی ہوں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں سارے سانپ زہریلے ہوتے ہیں، یہ استقراء تام ہے، ہر سانپ ہی زہریلا ہوتا ہے۔ اور استقراء ناقص، عورتیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، کئی بڑی خونخوار بھی ہوتی ہیں نا، تو اگر ہم کہیں گے عورتیں رحم دل، نرم دل ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ استقراء ناقص۔ امام ذہبی کے بارے میں کہا جاتا ہے نا صاحب استقراء التام فی نقد الرجال، کہ نقد رجال کے باب میں امام ذہبی صاحب الاستقراء التام ہیں، یعنی کہ وہ تمام تر راویوں کی بڑی گہری جانکاری اور معرفت رکھتے تھے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں استقراء کی، استقراء تام اور استقراء ناقص۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں صرف قیاس، یہ حجت کی ایک قسم ہے قیاس۔ حجت یعنی کہ دلیل، حجت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھی ہے تعریف، معرف، قول شارع، حد، رسم۔ اصل میں تعریف یا معرف یا قول شارع یہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے 2 تصورات ہوتے ہیں، ایسے 2 تصورات کہ جن کے نتیجے میں نیا تصور معلوم ہوتا ہے۔ 2 تصورات کہ جن کے نتیجے میں نیا تصور معلوم ہو، اس کو ہم کہتے ہیں تعریف یا حد، رسم، قول شارع، معرف۔ اس طرح ہمیں ایک تصور حاصل ہوا انسان، اپنا حیوان، اور ایک تصور ہمیں حاصل ہوا ناطق، ہم نے دونوں کو جوڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان۔ تو انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یعنی یہ 2 تصورات جن کے نتیجے میں ہمیں تیسرا تصور معلوم ہوا تھا، ان 2 تصوروں کو تعریف کہتے ہیں۔ بعض لوگ نا الٹا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جن 2 تصوروں کے نتیجے میں جو تیسرا تصور معلوم ہوتا ہے اس کو تعریف کہتے ہیں۔ نہیں، جو معلوم ہوا ہے وہ تعریف نہیں ہے، بلکہ جو معلوم ہوا ہے اس کی تعریف، یہ 2 تصورات ہیں۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ دلیل یا حجت، دلیل یا حجت یہ ہوتی ہے کہ 2 تصدیقات کہ جن کے نتیجے میں تیسری تصدیق معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں حجت اور دلیل۔ ان 2 تصدیقات کو کیا کہیں گے؟ حجت یا دلیل، جن 2 تصدیقات کے نتیجے میں تیسری تصدیق معلوم ہوئی ہے۔ تصور تو ہوتا ہے نا کسی چیز کا ذہن میں آ جانا، اور تصدیق کیا ہوتی ہے؟ اس کے عدم یا وجود کا حکم، جس پہ حکم نہ لگا ہو وہ کیا ہے؟ تصور، اور جس پہ حکم کوئی نہ کوئی لگا ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ تصدیق۔ اب ہم کہتے ہیں جنت، یہ کیا ہے؟ تصور۔ جہنم، تصور۔ ہم کہتے ہیں جنت ہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ تصدیق۔ ہم کہتے ہیں جنت نہیں ہے، یہ کیا ہوگی؟ تصدیق۔
ٹھیک ہے، یعنی تصورات میں مفرد الفاظ ہوتے ہیں اور تصدیقات میں کیا ہوتا ہے؟ قضیہ، جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے القیاس هو قول مؤلف من اقوال متى سلمت لازم عنها لذاتها قول آخر۔ قیاس ایسا قول ہے جو ان اقوال سے مل کے بنے کہ جن اقوال کو مان لینے سے ایک نیا قول ماننا لازم آئے، جن اقوال کو مان لینے سے نیا قول ماننا لازم آ جائے۔ وہ ہوا، اور یہ جو قیاس ہے یعنی کہ دو معلوم قضیے جن کو ماننے سے تیسرا قضیہ ماننا پڑے، وہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس۔ دو معلوم قضیے جنہیں ماننے سے تیسرا قضیہ ماننا پڑے، یہ قیاس ہے۔ وہ اما اقترانی، قیاس کی دو قسمیں ہیں، یا تو ہوگا قیاس اقترانی و اما استثنائی، یا پھر قیاس ہوگا استثنائی۔ جو قیاس اقترانی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں حرف استثناء لیکن، یہاں پہ حرف استثناء الا نہیں ہے، منطق ہے، ٹھیک ہے، جس میں حرف استثناء اس طرح کے لیکن یہ موجود نہ ہو، اور نتیجہ یا نتیجے کی نقیض، نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ ہی ایک جگہ پہ موجود ہو، نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ ہی ایک جگہ مذکور نہ ہو، نتیجہ یا نتیجے کی نقیض ایک ہی جگہ پہ مذکور نہ ہو، یہ ہوتا ہے قیاس اقترانی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کل جسم مؤلف و کل مؤلف حادث، کل جسم مؤلف، ہر جسم کیا ہے؟ مرکب ہے، اور ہر مرکب کیا ہے؟ حادث ہے۔ پہلے جوہر پھیلا ہوا تھا، پھر وہ مل کے بنا۔ ترکیب کسی بھی چیز کی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ یہ پہلے موجود نہیں تھا۔ کل جسم مؤلف و کل مؤلف حادث، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کل جسم حادث، کل جسم حادث، کہ ہر جسم حادث ہوتا ہے۔ وَإِمَّا اسْتِثْنَائِيٌّ، یا پھر قیاس ہوگا قیاس استثنائی، جس طرح کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود لیکن النہار لیس بموجود۔ اچھا، قیاس اقترانی میں کیا تھا؟ حرف استثناء نہ ہو، حرف استثناء نہ ہو، نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور نہ ہو۔ اب اس میں اس کے الٹ ہے، اس میں حرف استثناء ہو، حرف استثناء ہو، اور نتیجہ یا نتیجے کی نقیض بعینہ ہی ایک جگہ پہ مذکور ہو۔ ان کانت الشمس طالعہ فالنہار موجود لیکن النہار لیس بموجود، اگر سورج طلوع ہو تو دن موجود ہوتا ہے، لیکن دن موجود نہیں ہے، دن موجود نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ سورج نہیں ہے۔ فالشمس لیست بطالعۃ، سورج طلوع ہونے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں الشمس طالعہ ایک جگہ پہ مذکور ہے نا، ان کانت الشمس طالعۃ، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ شمس لیست بطالعہ، یعنی نتیجے کا الٹ، نتیجے کی نقیض ایک ہی جگہ پہ موجود ہے۔ قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ نتیجہ یا نتیجے کی نقیض مذکور ہوتی ہے، اور درمیان میں حرف استثناء لیکن ہوتا ہے۔
والمقرر بین مقدمتي القیاس یسمى حدا اوسطا، قیاس کے دونوں مقدموں میں جو چیز مقرر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حد اوسط، اور مطلوب یعنی نتیجے کو کہتے ہیں حد اصغر، موضوع کو، نتیجے کے موضوع کو کہتے ہیں حد اصغر، اور اس کے محمول کو کہتے ہیں حد اکبر، اور وہ مقدمہ جس میں اصغر ہوتا ہے اس کو صغرا، اور جس میں اکبر ہوتا ہے اس کو کبرا کہتے ہیں۔ یہ ہے قیاس اقترانی، قیاس اقترانی، کیونکہ درمیان میں حرف استثناء موجود نہیں ہے۔ کل انسان حیوان وکل حیوان جسم، اچھا اس کو کہتے ہیں صغرا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کبرا، ٹھیک ہے، صغرا اور کبرا، صغرا اور کل انسان حیوان صغرا، کل حیوان جسم کبرا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ انسان کیا ہے؟ موضوع، اور حیوان کیا ہے؟ محمول۔ ادھر حیوان کیا ہے؟ موضوع، اور جسم کیا ہے؟ محمول۔ اب ادھر بھی حیوان ہے، ادھر بھی حیوان ہے، جو مقرر آ رہی ہے نا بات، ان کو کہتے ہیں حد اوسط، حد اوسط۔ جو لفظ مقرر ہوتا ہے دونوں قضیوں میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حد اوسط۔ اچھا نتیجہ نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حد اوسط کو گرا دیتے ہیں۔ کل انسان جسم، یہ نتیجہ نکل آیا۔ اب یہ ہے نتیجے کا اکبر اصغر، اور جسم کیا ہے؟ اکبر، ٹھیک ہے۔ اصغر جس سے نکالا ہے اس کا نام کیا ہے؟ صغرا، اور اکبر جس سے نکالا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کبرا، ٹھیک ہے۔ اور جو لفظ مقرر تھے اس کا نام کیا ہے؟ حد اوسط، وہ ہم نے گرا دی۔ اب دیکھیں اس میں لفظ لیکن نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ انسان جسم، ہاں جی، انسان حیوان، حیوان جسم، ایک جگہ پہ من و ان یہ نتیجہ یا اس کی الٹ موجود نہیں ہے۔ اذا طلعت الشمس فالنهار موجود لكن الشمس ليست بطالعة۔ اب یہ دیکھیں، طلعت الشمس ایک جملہ ہے، النهار موجود ایک جملہ ہے، یہ دونوں جملے، یہ بھی قضیہ حملیہ تھا، یہ بھی قضیہ حملیہ تھا، لیکن اس کو ہم نے بنا دیا شرطیہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کہیں گے مقدم، اور اس کو کیا کہیں گے؟ تالی۔ پہلے کو کہیں گے مقدم، دوسرے کو تالی۔ یہ اس کا کیا تھا؟ موضوع، یہ محمول، یہ موضوع اور یہ محمول، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا حصہ مقدم اور دوسرا اذا طلعت الشمس فالنهار موجود لكن الشمس ليست بطالعة۔ اب دیکھیں الشمس ليست بطالعة، نتیجہ کیا نکلے گا؟ النہار موجود طلعت، اب یہ طلعت الشمس یہ آ گیا، ٹھیک ہے، الشمس لیست بطالعہ یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اور یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، ان کو کیا کہیں گے؟
ان کو گرا دیں، طالعت شمس کو ختم کر دیں. ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ الشمس لیست بطالعہ، جمع اور نفی دونوں جمع ہو تو نتیجہ نفی میں نکلتا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ النہار لیس بموجود. اب دیکھیں النہار لیس بموجود، اس کا الٹ النہار موجود یہ اس میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، النہار لیس بموجود پورے کا پورا النہار موجود، یہ تو لیسا وہ تو اس بات نفی کا فرق ہے، لیکن یعنی کہ اس کا نقیض من و عن ادھر پایا جا رہا ہے. اب یہ ان دونوں کو ملا کے یہ کیا ہوگا؟ صغرا. اور یہ کیا ہے؟ کبرا. اب دیکھیں اس کا ایک حصہ قیاس اقترانی کا ایک حصہ کیا ہے؟ شرطیہ ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ حملیہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ حملیہ ہے. ٹھیک ہے. قیاس استثنائی کوئی بات نہیں. جو چیز آپ نے اس بات اور نفی کو نہیں دیکھنا ہے کہ جو مشترک چیز ہے، ادھر بھی طلوع شمس کا ذکر ہے، ادھر بھی طلوع شمس ہے. طلوع شمس کو ہم نے نکال دیا. ٹھیک ہے، اور پھر نتیجہ نکل آئے گا النہار لیس بموجود. جب دیکھو نا، بات یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہے تو دن ہے. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني